اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے، 60، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: اور یاد کرو کہ جب ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، اور جو مشاہدات ہم نے آپ کو دکھائے تھے وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ ڈرانا انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ اس آیت سے پہلے جو بات گزری تھی کہ کفار مکہ نے جو مطالبات کیے تھے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں گزر چکا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ان کے مطالبے پر اگر ہم معجزات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر اس پوری بستی کو اور پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور ان کو سب کو ختم کر دیا جائے گا، بیک قلم نابود کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پروردگار میں انتظار کروں گا، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لانے والا پیدا ہو۔ تو اسی کا ذکر آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ ان کا مزاج تو سرکشی اور طغیانی ہے۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ جو بھی باتیں تم ان کے سامنے پیش کرتے ہو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کا استہزاء کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک کھیل کی باتیں ہیں، تماشے کی باتیں ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے اور ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کا ان کو سامنا کرنا ہے، اور مرنے کے بعد جس کا انہیں حساب دینا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ اپنے کھیل کود میں اس قدر مگن ہیں اور اپنے ضد اور سرکشی میں اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ اس سچائی کو اور اس حقیقت کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ ان ربک احاط بالناس، کہ تمہارے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، یہ احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، ان کا کوئی بھی عمل، ان کی کوئی بھی بات، ان کے دل کے خیالات کوئی بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں، جو اپنی زبان سے باتیں نکال رہے ہیں، اور اے نبی جو یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، جو تمہارا تمسخر کر رہے ہیں، ہم ان سے سب سے واقف ہیں۔ یہ جو بھی ظلم کر رہے ہیں، جو بھی سرکشی کر رہے ہیں، جو ستا رہے ہیں مسلمانوں کو، جو ظلم اور ستم اور قہر ڈھا رہے ہیں جو بیچارے غریب مسلمانوں پر، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو احاطہ کر رکھا ہے۔ ان کو تھوڑی دنوں کے لیے چھوٹ ہے اور ڈھیل دی گئی ہے، اور یہ اپنے ڈھیل میں مگن ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا عذاب ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا جا رہا ہے، جن کے اوپر جب یہ عذاب گرے گا اور ان کو سخت جو ہے پریشان کر دے گا، اور دردناک عذاب ان کے لیے جو ہے تیار ہے۔ یہ بات کہی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور جو ہم نے تم کو معراج میں مشاہدات دکھلائے، جو جنت دوزخ دکھلائی، اور جو چیزیں ہم نے تم کو دکھلائی، اس میں لوگوں کے لیے آزمائش تھی، کیونکہ جو ایمان والے تھے انہوں نے آپ کی بات کو فوراً مان لیا، اور جو ایمان والے نہیں تھے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس پر وہ یقین نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ جو معراج کے جو مشاہدات تھے یہ اس لیے تھے تاکہ تمہارے دل کو ڈھارس ہو، اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور یہ جو کفار ہیں ان کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بن جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، جو پہلی آیت ہے، اس کے تحت اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے واقع معراج پر، اور معراج کا واقعہ حدیثوں میں کیسے مذکور ہوا ہے وہ پورا واقعہ 2 کلپ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ اس کو دوبارہ سن لیجئے تاکہ پورا معراج کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو معراج کا جو واقعہ تھا، وہاں پر جو مشاہدات تھے، تمہارا بیت المقدس میں جانا اور انبیاء کو نماز پڑھانا، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کی سیر اور ساتوں آسمانوں کی سیر، اور اس کے بعد وہاں پر جانا اور سدرۃ المنتہا کے آگے جانا، یہ ساری باتیں وہ تھیں جس میں لوگوں کے لیے آزمائش تھی۔ جو اہل ایمان تھے ان کے ایمان تو بڑھ گئے اور وہ ایمان لے آئے،
والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچائی کو لے کر آیا اور اس کی تصدیق کرنے والوں نے اس کی تصدیق کی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور قرآن پاک میں اس درخت پر جس پر لعنت کی گئی ہے وہ بھی لوگوں کے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یہ شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ تمام مفسرین کے نزدیک یہاں پر زقوم کا درخت مراد ہے جو جہنم میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورہ صافات میں بھی فرمایا ہے، آیت نمبر 62 کے اندر ذکر کیا ہے، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت، انا جعلناها فتنة للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا رکھا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں کی طرح سے ہیں۔ جہنمی لا فإنہم لاکلون منہا فمالئون منہا البطون، جہنمی اسی درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ تو یہ جو شجرت زقوم ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اور یہ جو طعام الاسیم یعنی گنہگاروں کا جو کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے سورہ دخان میں بھی، ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ یہ جو درخت ہے زقوم کا یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا جو تلچھٹ کے مانند ہوگا اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے جیسے سخت گرم پانی کھولتا ہے۔ تو یہ جو درخت ہے یہ جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ اب اہل ایمان کے لیے اس میں آزمائش ہے، اور کفار نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جہنم میں تو آگ ہوگی، اور جب آگ ہوگی تو اس میں درخت کیسے نکلے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے ان کی نگاہیں بس یہیں تک دیکھنے والی تھی، اور اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت مطلقہ اسے حاصل ہے، اس کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں، اس کے اوپر ان کا ایمان ہی نہیں۔ تو یہ جو شجرت ملعونہ ہے یہ بھی ایک بطور آزمائش کے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی تہ میں، جہنم کی جڑ میں وہ درخت نکلتا ہے جو زقوم کا درخت ہے، اور جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ لوگ بھوکے جب ہوں گے تو بھوک کے مارے وہ چلیں گے، وہ کانٹے دار درخت اور کڑوا کڑوا درخت اور پیٹ کے اندر کھول جانے والا درخت ہوگا وہ، اور اس کو وہ کھائیں گے، اور پھر پیاسوں کی طریقے سے جب پانی کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو کھولتا ہوا ان کو پانی دیا جائے گا، اور یہ ان کا اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ جو شجرت ملعونہ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے، یہ ایک آزمائش کے لیے ہے کہ خوف کھاؤ اور ڈرو، اور جہنم کے اس دردناک عذاب سے بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت جب جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالے گا تو اتنا دردناک عذاب ہوگا اور اتنی سخت سزا ہوگی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں مگر ان کی سرکشی میں تو اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو تم سے مطالبہ معجزات کر رہے ہیں، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے معجزات دکھانے کے بعد یہ ایمان لے آئیں گے؟ ان کے لیے جب یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں جو ان کو ڈرانے والی ہیں، ان کو خوف دلانے والی ہیں، ان کو آئندہ زندگی کے بارے میں بتانے والی ہیں، جہنم کے ہولناک مناظر کو جو ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کو ایک تماشا سمجھتے ہیں، ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا تم معجزات اگر ان کو دکھا دیے جائے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ ان کے تو سرکشی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت کا ہر کام اپنی حکمت کے تحت ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے پورے منظر کی عکاسی کر دی ہے، حق اور باطل کو بندوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا ہے کہ ان کی باتیں مانو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، اور ان کی ایک ایک بات کو تسلیم کرو، وہ بات جو تمہاری سمجھ میں آئے اور جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو بھی اسے تسلیم کرو، اس لیے کہ غیب کی جو چیزیں ہیں، موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی جو چیزیں ہیں وہ مکمل تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ ہم نے انبیاء کو، ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کرا دیا ہے، ہم نے جنت دوزخ کی سیر کرا دی ہے، ہم نے وہاں کے مناظر ان کو دکھلا دیے ہیں۔ اب ان کی باتوں پر یقین کرو اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے بھرپور تیاری کرو، تاکہ تم اللہ کے رضا میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو، تاکہ تم اللہ رب العزت کی رحمتوں میں داخل ہو، جہاں تمہیں اللہ کی میزبانی
ملے، جہاں تمہیں اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں وہ نعمتیں تم کو ملیں، تم ان نعمتوں سے بہرہ مند ہو، تم ان کا فائدہ اٹھاؤ، اور ان کفار اور مشرکین کی طریقے سے اپنے ایمان کو خراب مت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی طغیانی میں، سرکشی میں آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، یہی مرنا ہے اور یہی جینا ہے اور اس کے بعد ختم اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جب دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اس وقت یہ بیچارے حسرت سے افسوس کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور اپنے سر کو پیٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش کہ میں نے رسول کی اتباع کی ہوتی، کاش کہ میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں غلط راستے پر نہ چلا ہوتا۔ مگر یہ افسوس کرنا انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ یہ زندگی ہے، اسی زندگی کے اندر جو رسول کی بات مان لے، جو اتباع کر لے، جو ان کی باتوں پر یقین کر لے اور ایمان لے آئے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔